40 سالہ نوجوان رشی سوناک، ایک ہندوستانی جو کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر بن گیا. کیوں بن گیا، کیسے بن گیا، یہ باتیں بعد میں. لیکن کبھی سوچیں کہ آج کا برطانیہ کتنی سوچوں کی تبدیلی کے بعد پوری دنیا پر راج تب بھی کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے. لیکن انہوں نے جلیانوالہ باغ پہ ہونے والے واقعے سے سبق سیکھا. انہوں نے سیکھا کہ یہ دنیا ہیومن ایکویلٹی پہ کام کرتی ہے، یہ دنیا برابری پر کام کرتی ہے. اس دنیا میں ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم حکمرانی کرو اور باقی سب کو سائڈ پر کر دو. رشی سوناک کی تاریخ سنیں. یہ برطانیہ کا سب سے کم عمر ترین وزیر اعظم ہے، اور دوسرا یہ کہ پہلا غیر سفید فام وزیر اعظم ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں فرسٹ ایشین ٹو رول برٹن. رشی کی ہسٹری سناتا چلوں کہ رشی کے جو دادا تھے رام داس، یہ 1935 میں گجرانوالہ سے نیروبی چلے گئے. نیروبی وہی جگہ ہے جہاں سے 100-200 کلومیٹر کے فاصلے پر ارشد شریف شہید صاحب کو شہید کر دیا گیا. اور یہ وہی جگہ ہے نیروبی جہاں 1935 میں رام داس چلے گئے تھے جو کہ رشی سوناک کے دادا جی تھے. ٹیکنیکلی یہ بندہ پرائم منسٹر سے جو بنا ہے اس کا تعلق گجرانوالہ سے ہے، لیکن تب وہ ہندوستان کا حصہ تھا، اس لیے وہ فرسٹ انڈین نہیں، وہ پہلا ہندوستانی پرائم منسٹر ضرور ہے. لیکن کیونکہ اس کی بعد میں جڑیں یہاں سے ختم ہو گئی تھیں، اس لیے آپ اس کو پہلا پاکستانی برٹش پرائم منسٹر نہیں کہہ سکتے. آگے چلتے ہیں. بھارت کی آزادی کے بعد بھارت میں اپنی شہریت کا اندراج کرایا. جب آزاد ہو گئے، کیوں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈین پرائم منسٹر ہے جبکہ اس کے آباء و اجداد کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے شہر گجرانوالہ سے تھا؟ کیونکہ انڈین پرائم منسٹر جو ہے اس نے اپنی شہریت رجسٹر کرا لی تھی بھارت میں، اور انڈیا میں اس نے اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیا تھا. اور پھر نیروبی سے 1960 میں یہ فیملی برطانیہ شفٹ ہو گئی تھی، تو اور برطانوی شہریت حاصل کر لی تھی. یعنی کہ گجرانوالہ سے ان کے دادا ابو نیروبی گئے جو کہ اب جو ہے افریقہ کا حصہ ہے. اور نیروبی جانے کے بعد میں جب پاکستان اور انڈیا علیحدہ ہوئے تو ٹیکنیکلی جو گجرانوالہ کا شخص تھا اس نے اپنی شہریت رجسٹر کرا لی اور انڈین کہلانے لگے. اور انڈیا کے بعد 1960 میں برطانیہ جب شفٹ ہوئے اس کے بعد برطانوی شہریت حاصل کر لی گئی اور وہ برطانوی شہری کہلانے لگے. رشی سوناک جو ہے وہ پنجابی والدین کا بیٹا ہے. ان کے دادا گجرانوالہ میں پیدا ہوئے تھے. رشی اور ان کی بیوی مورتی برطانیہ کے 222ویں نمبر پر امیر ترین خاندان ہے، یعنی کہ 222واں امیر ترین خاندان جو ہے یہ ہے. گجرانوالہ کے ایشین نژاد رشی سوناک کا برطانیہ کا وزیر اعظم بننا اس بات کا ثبوت ہے کہ مغرب میں اگر کوئی چیز دیکھی جاتی ہے تو وہ صرف ٹیلنٹ ہے، نہ خاندان، نہ رنگ، نہ مذہب، نہ نسل. جبکہ یہاں ہم اپنی بیٹی کا بھی رشتہ کرتے ہیں تو ہماری 35 سال 40 سال 50 سال 60 سال کی خواتین ہم بوڑھی کر چکے ہیں انہی خاندانی ذات پات اور نسل کے چکر میں. وہ رشی سوناک جس کے دادا دادی کو 80 سال پہلے ہندوستان میں گورا نائب تحصیلدار بھی ٹرین، سینما اور ریسٹورنٹ میں ساتھ بیٹھنے نہیں دیتا تھا. لکھا ہوتا تھا بلیکس اینڈ ڈاگز، ایشینز اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ. تو جس خواب دیکھا تھا مارٹن لوتھر نے کہ آئی ڈریم آف اے ڈے کہ ایسا نہ ہو، وہ خواب پاکستان پورا نہیں کر سکا، وہ خواب کوئی ایشین پورا نہیں کر سکا. وہ خواب پورا کر دیا برٹش سسٹم نے، وہ خواب کر دیا ان گوروں نے جن کی بنائے ہوئی ریل کی پٹریوں، جن کے بنائے ہوئے سینماز، جن کے بنایا ہوا نہری نظام، جن کے بنائے ہوئے سسٹم کی آج بھی ہم مثال دیتے ہیں. انہوں نے اس چینج کو یہاں تک لے آئے. یہ سب کامیاب ترین خارجہ پالیسی ہے. ناؤ کمز نیکسٹ. آج 60 سال بھی ان سے بھی کم عرصے میں
وہ خاندان جو برٹن میں داخل ہوا تھا، گجرانوالہ سے ہوتا نیروبی، نیروبی سے برطانیہ، آج وہ حکمران ہے وہاں۔ اب آگے چلتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کی اتنی کامیاب خارجہ پالیسی ہے انڈیا کی، شکر ہے رشی سوناک کا تعلق اگر گجرانوالہ سے تھا، اس نے اپنے آپ کو پاکستانی نیشنل نہیں رجسٹر کرا لیا، کیونکہ وہ سب بھارت کی کامیاب خارجہ پالیسی تھی جس نے کامیاب تعلیمی اور معاشی پالیسی اور اپنے ملک کے لوگوں کو مکمل سپورٹ دی۔ یہی وجہ ہے آج آپ کوئی برٹش کا ادارہ اٹھا لیں، کوئی دنیا کا ادارہ اٹھا لیں، آئی بی ایم، گوگل، ٹویٹر، ہر جگہ ایمیزون، آپ کو ٹاپ پہ بھارتی نظر آئیں گے۔ اور یہ پالیسی اتنی سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے جسے پاکستانی نہیں سمجھ رہے کہ ہر جگہ آپ کو انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو میرا پیج بھی یا باقی چیزیں، میرے نیٹ ورکس بھی گرو کرتے ہیں، ہم لوگ انڈین سے وہاں رابطے میں، وہ انڈین ایشین کر کے ہماری مدد کر دیتے ہیں، تو خود سوچیں وہ انڈینز کی کتنی مدد کرتے ہوں گے۔ آپ کو دبئی چلے جائیں، ابو ظہبی چلے جائیں، آپ کو ڈرائیور نظر آ جائے گا بنگلہ دیشی، پاکستانی، انڈین بھی لیبر میں نظر آ جائے گا، لیکن آپ کو انڈین بڑے دفتروں میں بھی نظر آئیں گے، وہ آپ کو گوگل کا سی ای او بھی نظر آئے گا، وہ آپ کو آئی بی ایم کا سی ای او بھی نظر آئے گا، وہ آپ کو بڑی سے بڑی پوسٹوں پر بھی نظر آئے گا۔ لیکن اگر نہیں نظر آئے گا تو پاکستانی نہیں نظر آئے گا۔ ریزن بینگ ہماری گندی خارجہ پالیسی، ہماری تعلیم کا فقدان اور ہماری تعلیم کی طرف نہ دینے کی روش، اور ہماری آمریت اور آمرانہ جمہوریت سے لڑتے ہوئے نہ ختم ہونے والے سلسلے، اور ان کو کون دیکھے گا؟ کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اب آپ آگے چلیں کہ جب جلیانوالہ باغ کے واقعات کی لپیٹ میں امرتسر اور لاہور کے ساتھ ساتھ قصور اور گجرانوالہ بھی آ رہا تھا، یہ خاندان بھی باقی پنجابیوں کی طرح گوروں کے مظالم سے جان چھڑاتا ہی نیروبی پہنچا تھا۔ اور آج خارجہ پالیسی کا ٹویسٹ دیکھیں کہ دے آر ناؤ رولنگ ان دی رولنگ کلاس آف برٹن، دے آر رولنگ برٹن۔ وہ آج برطانیہ پہ حکمران ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ٹکے کی اوقات نہیں رہی پاکستانیوں کی اور ہرے پاسپورٹ کی، صرف ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری آمرانہ جمہوریت اور آمریت کی لڑائی کی وجہ سے ہم کہیں منہ دکھانے کے جوگے نہیں رہے۔ ہماری آج بھی جو نیوز پہ ٹرینڈز ہیں، سوائے ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے کوئی ٹرینڈ ہی نہیں ہے۔ ہم نہ ایجوکیشن پہ فوکسڈ ہیں، نہ ہم سلیبس پہ فوکسڈ ہیں، نہ ہم نسلوں کو پڑھا رہے ہیں۔ انڈیا نے اپنی پوری حیدرآباد سٹی کو ڈیجیٹل انڈسٹری میں کنورٹ کر دیا، ڈیجیٹل ہب میں کنورٹ کر دیا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، ہمیں کوئی ڈیجیٹل ہب کا نہیں پتا، ہمیں ڈیجیٹلائزیشن کا نہیں پتا، ہم کھڑے کہاں ہیں؟ کبھی آپ تصور تو کریں آپ کی اصلیت رہ کیا گئی دنیا میں آپ کی لڑائیوں کی وجہ سے؟ انڈیا سفر کر رہا ہے اب برطانیہ بننے کی طرف، ہم سفر کر رہے ہیں شام اور عراق بننے کی طرف۔ آپ خود سوچیں کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں کہ ایک بندہ جو جلیانوالہ باغ سے، جس کا خاندان ان واقعات سے سبق سیکھ کر دھکے کھا کے بھاگا تھا، نیروبی گیا تھا، کینیا گیا تھا، اور ہم آج بھی وہی تاریخ رقم کر رہے ہیں، پر وہ کہاں کھڑے ہیں؟ اب آپ خود سوچیں۔ آگے چلیں کہ 200 سال انڈیا کو غلامی میں دیکھنے کے بعد بھی برطانیہ اور برٹش کا دیکھیں کہ اب وہ ایک انڈین پرائم منسٹر کو قبول کرنے کو تیار ہو گئے، ایک بھارتی کو۔ آپ قبول کریں گے کسی اور نیشنلٹی کا یا ڈوئل نیشنلٹی کا کوئی گورا بھی امریکن آ کے آپ کا پرائم منسٹر لگ جائے یا پریزیڈنٹ لگ جائے؟ ممکن ہی نہیں ہے ہماری ڈیموکریٹک نظام میں۔ ہمارا ڈیموکریٹک نظام اتنا خاندانی غلامانہ کا شکار ہو چکا ہے، ایسا نسلی تسلط ہے، ایسی موروثیت ہے ہمارے نظام میں، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ باہر کی نیشنلٹی چھوڑیں، سوائے چند خاندانوں کے، اس کے علاوہ ہی کوئی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا اس ملک میں، کیونکہ ہم لوگ اس سسٹم میں جکڑ دیے گئے ہیں۔ ہم اس تسلط، موروثی تسلط سے باہر ہی نہیں آ رہے۔ ہم اس موروثی تسلط سے باہر آئیں تو دیکھیں ہمیں برطانیہ نے جو جلیانوالہ باغ سے سبق سیکھا، وہ کہاں پہنچ گئے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم یہ سمجھنے کو ہی تیار نہیں ہے کہ ہمیں سسٹم میں چینج کرنا ہے تو ہمیں دنیا کے ساتھ پیس اپ کرنا پڑے گا، ہمیں دنیا کی خارجہ پالیسی پڑھنی پڑے گی، اور کچھ نہیں تو اپنے پڑوسی ملک کی خارجہ پالیسی پڑھنی پڑے گی، ہمیں ان کی جمہوریت پڑھنی پڑے گی، ہمیں ان کے سسٹم پڑھنے پڑیں گے۔ آج کا بھارت ہم سے 100 سال آگے جا رہا ہے، اور آنے والا بھارت ہم سے 1000 سال آگے ہوگا، اور ہم میں سے کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم ڈیجیٹل کی دنیا میں زیرو، ہم پالیٹکس کی دنیا میں زیرو، ہم موروثیت کی دنیا میں، بٹوارے کی دنیا میں، لڑائی کی دنیا میں، گالیوں کی دنیا میں نمبر 1 نیشن
in the world. ہم یہاں کھڑے ہیں. آگے چلیں. ہمارے ملک میں سارے پاکستانی سیاستدان، عالم، اسکالرز یہ لاگتے ہیں کہ پاکستان میں ہر کسی کو مساوی حقوق حاصل ہیں. مان لیا مساوی ہیں، تو کیا آپ کسی گورے کو، نیشنل کو، انڈین نیشنل کا پرائم منسٹر بننا برٹش کتنی بڑی بات ہے، کیا آپ کبھی کسی گورے کو، میں بات نہیں کر رہا چھوڑیں باقی، کیا کسی گورے کو، چلیں یہ بھی چھوڑ دیں، کیا کسی ریڑی والے کے بچے کو پرائم منسٹر بننے دیں گے پاکستان کا؟ وہ جو ریڑی لگاتا ہے وہ بن سکتا ہے اس موروثیت کے نظام میں پرائم منسٹر؟ اس کی تو روٹی پوری نہیں ہوتی، وہ کیسے پرائم منسٹر بنے گا؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم آزاد ہو گئے، ہم گوروں سے آزاد ہو گئے، ہم گوروں کی غلامی سے آزاد نہیں ہوئے. اور اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں نا، اب ٹیکنیکلی دیکھیں تو یو آر ناؤ انڈر این انڈین پرائم منسٹر ٹو رول یور اکانومی. وہ فیصلے کرے گا. ابھی پچھلے دنوں خبر گردش کر رہی تھی کہ رشی سوناک کے آنے کے بعد بھارتیوں کو، انڈینز کو ویزا فری انٹری ملے گی یو کے میں، برٹن میں ویزا فری انٹری. خود سوچیں وہ کہاں کی کھیل گئے، وہ کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں. یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ یور فیٹ ون ڈے اور دی ادر. اور فیٹ میں کوئی سسٹم رول نہیں ہے دوست. فیٹ میں کھلا دل کرنے کی ضرورت ہے، فیٹ میں ایکویلٹی کی ضرورت ہے، فیٹ میں معاشرے میں انصاف لانے کی ضرورت ہے. فیٹ میں ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، آپ گراس روٹ لیول پر لوگوں کی سوچ تبدیل کریں. ایجوکیشن، تربیت اور ہر سیکٹر میں انیوا گروتھ. انیوا مطلب انیوا فریڈم، انیوا فریڈم مطلب کھل کے گرو کرو. آج برطانیہ میں پلمبر کا بچہ جس سکول میں جاتا ہے، ڈاکٹر کا بچہ بھی اسی سکول میں جاتا ہے، انجینئر کا بچہ بھی اسی سکول میں جاتا ہے، اور پرائم منسٹر کا بچہ بھی اسی سکول میں جاتا ہے. مساوی تعلیم ہے. آپ کا بچہ کوئی اے لیول والا الگ جائے گا، ٹاٹوں والا الگ جائے گا، اور برے طرح حالات ہے، غریب کا بچہ وہ پڑھے گا ہی نہیں. دس از ہیپننگ ان اسلامی جمہوریہ پاکستان. آپ کا پرابلم آپ کے سسٹم میں یہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں سے آپ غیر انسانی اور غیر منصفانہ نظام کی بنیاد ڈالتے ہیں. اگر آپ ہر کسی کو برابر حقوق دیں، آج اگر کسی نائی کا بچہ بھی اسی سکول میں جائے، اس کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں جب وہ 60 سال کا ہو، اس کو بھی وہی پریویلیجز حاصل ہوں، ملک سے کرپشن ختم ہو، امیر کے لیے الگ اور غریب کے لیے قانون الگ، یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے، تو آپ مجھے خود بتائیں پاکستان کو ترقی کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ ایک انڈین کبھی بھی پاکستان کا پرائم منسٹر انڈائریکٹلی نہیں بن سکتا. ہم لوگوں نے گوروں سے کچھ نہیں سیکھا. کاش ہم غلام یا تو آج بھی غلام ہوتے، یا کم از کم ہم نے غلامی سے وہ سبق سیکھ لیا ہوتا جو رشی سوناک کے والدین نے سیکھا تھا، اس کے دادا جی نے سیکھا تھا، جو بھارت کی خارجہ پالیسی نے سیکھا ہے، اور ہم وہیں کے وہیں. ڈاکٹر عفان کیسر سائننگ